بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن تھا، مگر آج بھی میں حسب معمول جلدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ناشتہ بنانا تھا۔ اماں نے ناشتے کے ساتھ ہی دوا لینی ہوتی تھی۔ چاہے چھٹی کا دن ہوتا، میں کتنی ہی تھکی ہوئی کیوں نہ ہوتی، رات بھر کی جاگی ہوئی کیوں نہ ہوتی، صبح سویرے اٹھ کر ہی اپنے فرائض کی ادائیگی کیا کرتی تھی۔ آج طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، مگر اماں کا خیال کر کے میں فوراً سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر اماں کو ناشتہ بنا کر دینے کے بعد میں گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اماں دوپہر کو سو گئیں تو میں نے سوچا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، میں سمینہ کے گھر کی طرف نہیں گئی، اسے ملی بھی نہیں۔ جب سے میں اسکول میں نوکری کرنے لگی تھی، محض اتوار کے دن کی ہی چھٹی مجھے ملتی تھی۔ اس چھٹی کے دن بھی میرے ڈھیروں ڈھیر کام نکل آتے تھے۔ سمینہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ اس بات پر غصہ کرتی تھی کہ اب میں بہت بدل گئی ہوں، میری اس کے ساتھ دوستی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آج میں اس کا گلہ دور کرنے کے لیے ہی اس کے گھر جانے والی تھی۔ اماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ شام سے پہلے پہلے گھر جلدی آ جانا، تمہارے تایا تائی آنے کا کہہ رہے تھے۔ اماں کی بات پر میں جھنجھلا گئی۔ تایا تائی کون سا میلوں کے فاصلے سے آ رہے ہیں، یہی چند گھر چھوڑ کر ہی تو گھر ہے ان کا، دن میں تو تائی کتنی ہی بار آتی ہیں۔ اماں کہنے لگیں، ارے تمہاری تائی نے کڑی پکوڑے کی فرمائش کی تھی، کہنے لگی آج میں کھانا اپنی بیٹی انیلا کے ہاتھ کا ہی کھاؤں گی۔ تمہیں پتہ نہیں اپنی تائی سے کیا پرخاش ہے، وہ تو تم سے اتنا پیار کرتی ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ کہاں تو کچھ ٹائم پہلے تک اماں بھی تائی کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وجہ تھی تائی کی حرکتیں، مجھے بھی وہ بے انتہا بری لگتی تھی، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے تائی کا ہمارے گھر میں آنا جانا بڑھ گیا ہے، تب سے اماں انہیں بہت اہمیت دینے لگی ہیں، انہیں پسند بھی کرنے لگی ہیں، اور ان کی نادیدہ خوبیاں بھی اماں کو نظر آنے لگی تھیں جو ان میں دور دور تک نہیں تھیں۔ ان کے آنے پر اماں ایسی حشاش بشاش ہو جاتی جیسے ان کی دیرینہ سہیلی ان سے ملنے کے لیے آ گئی ہو۔ اماں کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں جلدی آ جاؤں گی، مگر آج میرا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ تائی خود کو سمجھتی کیا ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے کوئی بھی فرمائش کر دیتی ہیں۔ ایک چھٹی کا دن ہی تو مجھے ملتا ہے آرام کرنے کو، اپنی بیٹیوں کو بولے نا۔ سمینہ کے گھر آئی تو میرا موڈ کافی بہل گیا تھا، اور یہ تائی کے آنے کا احساس ہی تھا کہ میں سمینہ کے گھر سے مغرب کے وقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اور سمینہ کے گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی آتی تھی۔ ندی کا پانی بہت صاف ستھرا تھا، اکثر لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے تھے۔ اس پرفضا ماحول میں بیٹھ کر انسان کی پریشانی آدھی کم ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی بچپن سے ندی کے پاس کھیلنا، وقت گزارنا بہت پسند تھا، مگر پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ اماں نے مجھے اس کے پاس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ندی کے پاس ایک اجنبی بچہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ میں جب بھی وہاں سے گزرنے لگتی تو وہ بچہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا، مجھے طرح طرح کے کھانے دیتا، کھلونے بھی دیتا۔ وہ میرے ساتھ کتنی دیر تک کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ابھی بچی تھی، میں بھی ان باتوں کی گہرائی میں کبھی گئی نہیں کہ اس بچے کے پاس بے موسمی پھل فروٹ کہاں سے آتا ہے، اور اتنے ڈھیر سارے کھلونے جو مجھے وہ روزانہ دیتا تھا وہ کہاں سے لاتا ہے۔ پہلے پہل تو اماں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، مگر جب ایک دن ان کے میرے قیمتی کھلونے پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی تھیں۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنی کسی دوست کے کھلونے چرائے ہوں اور ان پر قبضہ کر لیا ہو۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر سختی سے باز پرس کی تھی، کہاں سے لے کر آئی ہو یہ کھلونے؟ اماں نے جب مجھ پر غصہ کیا تو میں بری طرح سے رونے لگی۔ انہیں بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جس نے مجھے یہ کھلونے دیے ہیں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کون سا دوست؟ کیسی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم؟ اماں مجھے پکڑ کر اسی جگہ پر لے کر آئی تھیں جہاں پر میں نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ وقت اس لڑکے کے وہاں پر آنے کا تھا۔ وہاں پر وہ روزانہ اس وقت آتا اور میرے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ کتنی دیر تک اماں وہاں پر میرے ساتھ بیٹھی رہیں، مگر وہ لڑکا نہیں آیا۔ پھر اس سے اگلے کئی دن تک بھی اماں کو یہ شک تھا کہ شاید میں نے چوری کی ہے اور اب میں جھوٹ بول رہی ہوں، جبکہ میں قسم اٹھانے کو بھی تیار تھی۔ چوری کرنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے میری باقی سہیلیوں سے ایک ایک کر کے باتوں باتوں میں پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ہم نہیں جانتے انیلا کس کی بات کر رہی ہے، ہمیں تو کبھی کوئی لڑکا وہاں نظر نہیں آیا۔
اور یہ کھلونے بھی ہمارے نہیں ہیں۔ انیلا کو ہم نے اکیلے درخت کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ یہ اکیلے باتیں کرتی رہتی ہے، اکیلے ہنستی رہتی ہے۔ اس کے پاس بے موسمی پھل بھی ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ جب اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں دیتی۔ میری سہیلیاں منہ چڑھاتے ہوئے ساری باتیں اماں کو بتانے لگیں، تو اماں بھی تو حیران ہی رہ گئیں۔ پھر وہ کرید کر میری سہیلیوں سے پوچھنے لگیں، تو ان کا لبے لباب یہ تھا کہ میں جس کے ساتھ کھیلتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، وہ میری باقی سہیلیوں کو نظر نہیں آتا۔ شاید وہ جن ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے اماں نے وہاں پر بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کے بعد تم ندی کے پاس اکیلے نہیں جاؤ گی۔ مگر جب اماں دوپہر کو سو رہی ہوتی تو میں چپکے سے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ اکثر میں وہاں پر کبھی کسی بزرگ کو دیکھتی، کبھی کسی چھوٹی بچی کو۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ سب میرا ہی انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ مجھے بہت ساری ٹافیاں دیتے اور کہتے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، مگر تم یہ دوسروں سے چھپا کر رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ یہ بات میں نے اماں کو تو نہیں بتائی تھی، مگر میں اپنی ساری سہیلیوں کو یہ بات بتاتی تھی کہ ایک بابا جی ہیں جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے ڈھیر ساری چیزیں بھی کھانے کو دیتے ہیں۔ میرے پاس نت نئے کھلونے دیکھ کر بھی لڑکیاں بہت زیادہ حسد کرتی۔ وہ اماں سے میری شکایت بھی لگاتی تھیں، اور یوں اماں نے اب اپنی نگرانی میں مجھے اسکول لے کر جانا اور واپس لانا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کا راستہ چونکہ ندی کے پاس سے ہی گزرتا تھا، اس لیے میں حسرت سے اس درخت کی طرف دیکھتی تھی جہاں پر میں نے اتنا خوبصورت وقت گزارا تھا۔ اور پھر جوں میں وقت کی منازل طے کرتی گئی تو یہ ساری باتیں میری یادداشت کا حصہ بنتی گئی۔ اس کے بعد نہ تو میں نے کسی لڑکے کو دیکھا، نہ ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس کی۔ اماں نے ایک گاؤں کے مولوی صاحب سے ایک تعویذ لے کر بھی میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ بڑا ہونے کے بعد میں نے وہ تعویذ اپنے گلے سے اتار دیا تھا۔ اکثر بچپن کی یادیں مجھے یاد آتی تو مجھے ہنسی آ جاتی تھی۔ اماں نے بھی معمولی سی بات کو کیا سمجھا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گاؤں کا کوئی لڑکا ہو جو میرے ساتھ کھیلتا ہو۔ اماں نے تو اسے کوئی اور ہی مخلوق بنا دیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ جنات کا اس دنیا میں کیا کام؟ میں ان کی باتیں سوچ سوچ کر ہنس پڑتی تھی۔ آج بھی جب میں ندی کے پاس سے گزرنے لگی تو وہی بچپن کی یاد میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ میرے لب آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس درخت کے پاس سے گزرنے لگی تو ایک آواز سن کر میرے قدم گویا زمین میں جکڑ گئے تھے۔ میں حیران پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ آواز کسی بچے کی تھی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سردی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایسے میں یہ بچہ کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ بچے کی آواز تو آ رہی تھی مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میں درخت کے آس پاس گھوم کر دیکھنے لگی مگر وہ بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک باریک سی آواز مجھے سنائی دی کہ میں درخت کے اوپر ہوں۔ اب جب میں نے اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا تقریباً 2 سال کا بچہ تھا جو سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس پہ پیار آ گیا۔ میں نے اس سے درخت سے نیچے اترنے میں مدد دی۔ تم کون ہو؟ میرے سوال پر وہ مزید ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گیا اور ارد گرد ایسی خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ایسا انسان موجود ہو جس سے اس بچے کو خطرہ ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر خود میں بھینچ لیا تھا اور پھر وہاں سے لے کر گھر آ گئی۔ راستے میں نے بچے سے پوچھا کہ کون ہو تم اور اس درخت پر کیسے چڑھے؟ کون لے کر آیا تمہیں؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا میں نہیں جانتا، میں اپنی ماما کے ساتھ سو رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک جنگل میں تھا، وہاں پر بہت سارے جانور تھے، مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے یہاں پر آ گیا، وہ جانور بھی میرے پیچھے یہاں تک آ گئے تھے۔ تب میں پھر بہت مشکل سے اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ یوں ان جانوروں سے تو میری جان بچ گئی۔ جانور تو یہاں سے واپس چلے گئے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے نیچے کیسے اتروں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا مگر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے بہت پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، مگر اتنے چھوٹے بچے کو اتنی معلومات کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ میں اسے گھر لے کر آئی۔ اماں اپنے کمرے میں تھی۔ سچ شکر کہ تایا اور تائی آج نہیں آئے تھے اور یوں میرا بہت سارا وقت ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔ بچے کے لیے میں نے دودھ گرم کیا اور پھر میں خود اماں کے کمرے میں آ گئی تھی۔
انہیں بچے کے بارے میں بتایا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ میں اس بچے کو لے کر اماں کے سامنے آ گئی۔ اماں، میں اس بچے کی بات کر رہی ہوں، ندی کے پاس والے درخت کے اوپر سے ملا ہے مجھے، پتہ نہیں کون اس کو لے کر آیا، شاید کسی نے اسے اغوا کیا، جنگل سے گزر کر کہیں اور لے کر جا رہا تھا اور یہ بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اماں کو یہ بات کسی طرح سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ارے پتہ تو کرو کس کا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں اور تم پر ہی الزام لگا دیں کہ تم نے ہی بچے کو اغوا کیا ہے۔ اماں کے خدشات پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اماں، جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کچھ غلط نہیں کیا، تو مجھے ڈر کس بات کا ہوگا؟ تم بھی زیادہ مت سوچا کرو۔ اچھی بات ہے اگر اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں تو میں اس بچے کو ان کے حوالے کر دوں گی۔ میں سوچ رہی ہوں میں مسجد میں مولوی صاحب سے اعلان بھی کروا دوں کہ اگر کسی کا بچہ گھر سے گم ہو گیا ہے تو وہ اس کی نشانی بتا کر لے جائے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اماں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ بچے کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ امام صاحب نے بھی اعلان کر دیا تھا، مگر اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ ہفتہ پورا گزر گیا تھا۔ اب میں بھی اس بچے سے کافی زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔ میرا بھی اسے خود سے دور کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اماں کو بھی بچے سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ اس دن جب تائی گھر آئیں تو وہ تو حیران رہ گئیں۔ بچے کا نام میں نے صفوان رکھا تھا۔ تائی کو بھی اس بات پر بہت اعتراض تھا۔ ارے اتنے چھوٹے سے بچے کی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت تھی؟ گاؤں میں کوئی عورت دیکھتی جو بے اولاد ہوتی تو اس کو دے دیتی، اس کی پیاسی ممتا سیراب ہو جاتی، یوں تمہیں بھی اس مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا۔ اگر یہ بات شرجیل کو پتہ چلے تو اسے تو بہت بری لگے گی۔ جہاں پر تائی کی دوسری بات سن کر میں بری طرح چونکی تھی، وہیں پر امی بھی نظر چرانے لگی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میں انیلا کو سمجھا لوں گی۔ مگر تائی کی باتوں سے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد میں اماں کے سر ہو گئی تھی۔ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ شرجیل کا کیا چکر ہے اور یہاں پہ اس کا کیا ذکر؟ وہ شرجیل کو تمہارے ساتھ بیاہنا چاہتی ہے۔ اماں کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ شرجیل کو؟ وہ پانچویں فیل جسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، جو نشہ کرنے کا عادی ہے، ہر بری لت میں وہ ملوث ہے، اور آپ اس کے ساتھ میری شادی کرنے جا رہی ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں، اتنی تنگ آ گئی ہیں مجھ سے کہ مجھے کسی کے بھی حوالے کر دیں گی؟ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اماں چپ کی چپ تھیں، پھر کہنے لگی، مجھے تو اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی، اچھا بھلا لڑکا تو ہے۔ اماں کے انداز تو مجھے پچھلے کئی دنوں سے چونکا رہے تھے، اور اب ان کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی ماں ہے جو کل تک تو اسے بہت برا سمجھتی تھی، اب کہہ رہی ہیں کہ وہ میری شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی تو میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ صفوان میرے پاس آیا، وہ میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے دل کی مانیں، آپ کو کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو میں نے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کر کتنی سمجھداری والی باتیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کی باتیں مجھے چونکا دیا کرتی تھی۔ شرجیل اور اماں کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی میں سو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میری سرگوشی کی آواز پر آنکھ کھلی تھی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو میری چارپائی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے کے آگے دوپٹہ تھا، چہرہ غیر واضح تھا، اور وہ صفوان کے اوپر جھکی ہوئی اسے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ صفوان سو رہا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید نیند میں ایک دم اٹھنے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مگر اب جب میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو بھی منظر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہاں پر ایک عورت موجود تھی جو صفوان کے اوپر جھکی ہوئی تھی، غالباً وہ اسے لوری سنا رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، تبھی وہ عورت ایک دم اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ اب تو میرے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ میری آواز سن کر صفوان بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اماں بھی آواز سن کر میرے پاس آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ کتنی دیر کے بعد جا کر میرے حواس بحال ہوئے تھے۔ میں اماں سے اس عورت کا ذکر کرنا چاہتی تھی، مگر تبھی میری صفوان کے چہرے پر نظر پڑی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ آپ اپنی اماں کو نہیں بتائیں گی۔
اس کی بات پر تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اماں کو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ تم نے میری خواہ نیند خراب کر دی، اتنی اچھی نیند آ رہی تھی مجھے، اب پتہ نہیں دوبارہ آنکھ بھی لگے گی کہ نہیں۔ اب میں صفوان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا صفوان؟ وہ عورت کون تھی اور اچانک سے غائب کیسے ہو گئی؟ اب صفوان معصومیت سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کس عورت کی بات کر رہی ہیں؟ ارے وہی جو تمہارے اوپر جھکی ہوئی تھی اور جس کے بارے میں تم نے مجھے منع کیا کہ میں اماں کو نہ بتاؤں۔ میں نے تو آپ کو ویسے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی اماں کو کچھ بھی بتا کر خوفزدہ مت کریں، پریشان مت کریں، اور وہ عورت جو بھی ہے وہ جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ میری طرف کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا، مگر اب اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں موند گیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ کمرے کی لائٹ آف کر دیں، روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے روشنی میں سونے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس کا رویہ، انداز، سب کچھ انوکھا لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو وہ روشنی میں ہی سوتا تھا، اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا اسے؟ مجھے وہیں جمع دیکھ کر وہ قدرے اونچی آواز میں کہنے لگا، آپ کمرے کی لائٹ آف کر دیں، مجھے ایسے نیند نہیں آ رہی۔ تب مجبوراً میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس قدر خوف مجھے آج محسوس ہو رہا تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بار بار میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ آج صفوان کا رویہ اتنا عجیب کیوں ہے، اور وہ عورت کون تھی جو اچانک سے غائب ہو گئی تھی؟ باقی کی رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ سحری کے وقت جا کر میں سوئی تو پھر اماں کے اٹھانے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا تو صفوان گہری نیند سو رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر میں اسکول میں آ گئی تھی۔ پورا دن میں یہی سوچتی رہی۔ میری ساتھی ٹیچرز بھی آج مجھے گمسم دیکھ کر سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی تھیں، اور یوں میں نے انہیں بھی ڈال دیا تھا۔ میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہر بات میں اپنی دوست رابعہ کو ضرور بتاتی تھی، اور وہ بھی اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی، مگر یہ بات تو میں نے رابعہ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں خود ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں رابعہ کو بھی کچھ بتا کر میں اسے الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آئی تو صفوان بالکل نارمل انداز میں تھا، جیسے وہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ اماں مسلسل تائی کی اور ان کے بیٹے کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ شرجیل بہت اچھا ہے، اپنا ہے، کہتے ہیں اپنا مارے تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں ان کی باتوں سے غصے میں آ گئی تھی۔ تب صفوان میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنی ماں کا تائی کے ساتھ میل جول کم کریں۔ اگر وہ کچھ بنا کر لاتی ہیں تو وہ آپ اپنی اماں کو مت دیا کریں، بلکہ چھت پر پرندوں کو ڈال دیا کریں۔ ایک بار پھر سے میں اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ دوبارہ سے یوں کھیلنے لگا جیسے مجھے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو، جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اب تو میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تائی جب بھی آتی تھی وہ اماں کے لیے لازمی کھیر بنا کر لاتی تھی، اور یہ سب پچھلے کئی دنوں سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہی اماں ان کی تعریفیں کرنے لگی تھی۔ اماں کو میٹھی کھیر بہت پسند تھی، اور مجھے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میرے ابا بھی میٹھا شوق سے کھاتے تھے، ان کے ساتھ میں بھی ہلکا پھلکا میٹھا کھا لیا کرتی تھی، مگر ان کے بعد تو جیسے میرا بالکل ہی جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ کھانا بھی میں مارے باندھے ہی بناتی تھی، کیونکہ اسکول میں دماغ کھپا کر میں شام تک اتنا تھک جاتی تھی کہ مزید کوئی کام کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی تائی آئیں تو ان کے ہاتھ میں کھیر کا ڈونگا تھا۔ کہنے لگیں، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، تم تو میٹھا پسند ہی نہیں کرتی ہو، اسی لیے آج میں تمہارے لیے یہ دہی بھلے لے کر آئی ہوں۔ بے اختیار میری نظر صفوان پر پڑی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پتہ نہیں صفوان کا رویہ اتنا عجیب کیوں تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اتنا انوکھا بچہ کیوں لگنے لگتا تھا، جیسے وہ ساری دنیا کے بچوں سے مختلف ہو۔ وہ تھا بھی تو ایسا، ہر کسی سے الگ ہی دکھتا تھا، ذہانت میں بھی، سمجھداری میں بھی، اور خوبصورتی میں تو تھا ہی یکتا۔ میں خاموشی سے کھیر اور دہی بلے لے کر کچن میں رکھ دیے تھے۔ تائی کافی دیر تک بیٹھی رہیں، بار بار یہی کہتی رہیں کہ اپنی اماں کو کھیر دو، وہ خاص طور پر بنا کر لائی ہوں میں، اور تم نے بھی دہی بھلے نہیں کھائے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ میں اماں کو کھانے کے ساتھ میٹھا دے دوں گی، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟
میری بات پر تائی مطمئن سی ہو کر شام کو واپس چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ویسے ہی کیا تھا جیسے صفوان نے مجھے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، ایک عجیب سا احساس مجھے تائی کی جانب سے کھٹکنے لگا تھا۔ ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتی ہیں، کچھ ایسا جو کسی طرح سے بھی ہمارے حق میں مناسب نہیں ہے۔ اور وہ احساس کیسا تھا، میں اسے کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ میں نے پھر وہ دہی بلے اور کھیر کا پیالہ چھت پر الٹ دیا تھا جنہیں وہ پرندے کھانے لگے تھے۔ اس کے بعد جب بھی تائی اماں کے لیے کوئی چیز لے کر آتی تو میں چھت پر ہی ڈال دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اماں کا رویہ پھر سے بدلنے لگا ہے۔ وہ تائی سے کھچی کھچی رہنے لگی ہیں۔ اماں پھر سے پابندی سے نماز ادا کرنے لگی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار تھیں تو وہ بالکل ہی چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ نماز بھی پڑھتی تھیں تو بیٹھ کر، اور اب تو وہ اس سے بھی پریشان تھیں کہ اب تو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی جا رہی، نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ میں ان کی دوائیں انہیں باقاعدگی سے دے رہی تھی، خوراک بھی ان کی اچھی تھی، جیسا ڈاکٹر کہتا تھا ویسا میں ان کا پورا خیال بھی رکھتی تھی، ایکسرسائز بھی کرواتی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے ان کی باتیں اور رویہ، وہ تو میرے لیے تھا ہی ناقابل فہم۔ ایک دن تائی جب گھر آئیں تو اس بار ان کا چکر کافی دنوں کے بعد لگا تھا۔ وہ بہت مطمئن اور سرشار سی تھیں۔ آج آئیں تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، لیکن آج اماں کے لہجے میں وہ گرم جوشی مفقود تھی جو پچھلے کئی دنوں سے تائی کو دیکھ کر ان کے رویے میں اود کر آتی تھی۔ روکھے سے انداز میں وہ تائی سے ملی تھی۔ تائی بھی ان کا انداز دیکھ کر کھٹک گئیں، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے کر آئی ہو؟ اماں نے پوچھا تو تائی کہنے لگی، ابھی آپ کے بھائی صاحب بھی آئیں گے، ان کے سامنے ہی میں آپ کو اس مٹھائی کی وجہ بتاؤں گی۔ اماں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تائی کا انداز مجھے کھٹک رہا تھا۔ بار بار وہ جیسے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ انداز مجھے بے چین کر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ جس خواہش کا اظہار کر رہی تھی وہ میرے لیے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھی، اور پھر اس کا بھی عقدہ کھل ہی گیا۔ شام کو جب تایا گھر آئے تو ان کے ساتھ شرجیل بھی تھا جو شرمائی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے اسے دیکھ کر کوفت ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آخر تایا تائی کی آمد کی وجہ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم انیلا کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ امی برہم ہو گئی۔ آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے بھائی صاحب؟ میری بچی کو دیکھیں، کہاں وہ کہاں آپ کا بیٹا۔ یہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو میری بیٹی کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ تایا تائی کو اماں کے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ تائی بھی ایک دم سے غصے میں آ گئی اور پھر باتیں سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تائی دھمکیاں دینے لگی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گی جو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ تم نہیں جانتے میرے بیٹے کی بے عزتی کر کے تم نے کتنا برا کیا ہے۔ میں دیکھوں گی کہ تمہاری بیٹی کو کون بیاہنے آتا ہے۔ وہ تو چلی گئی، لیکن اماں کا رویہ مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کہاں تو وہ کچھ دن پہلے تک مجھے شرجیل کے لیے قائل کر رہی تھی اور کہاں خود ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا، مگر میرا دل مطمئن تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ صفوان بھی ان ساری باتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور عجیب پراسرار سے انداز میں مسکرا بھی رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت انوکھی تھی، آنکھوں میں جیسے سارے جہان کے اسرار کے رنگ پوشیدہ تھے۔ میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ مجھے چھٹی تھی۔ صفوان کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ ندی پر جانا چاہتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں ہم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اور پھر اماں کو دوا دینے کے بعد میں اسے لے کر ندی پر آ گئی تھی۔ وہ ندی کنارے بیٹھ کر پانی میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکنے لگا تھا اور میں بھی پاس واک کر رہی تھی۔ وہاں پر خوبصورت سے خرگوش تھے، سفید رنگ کے، نرم اور ملائم۔ میں صفوان کو آوازیں دینے لگی، یہاں آؤ، دیکھو کتنے پیارے خرگوش ہیں، مگر صفوان تو جیسے میری آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر جب میں وہاں پر آئی تو صفوان اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں پریشان ہو گئی، صفوان کہاں ہے؟ میں اسے آوازیں دینے لگی مگر وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ندی میں گر تو نہیں گیا۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی، پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے سوچا کہ میں گھر جا کر کسی کو بولتی ہوں کہ وہ ندی میں اتر کر دیکھے۔ میں بار بار صفوان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جب گھر آئی تو وہ گھر میں سامنے کھیل رہا تھا، مجھے دیکھ کر پراسرار سے انداز میں مسکرایا۔
میں نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ کہنے لگا کہ آپ وہاں سے غائب ہو گئی تھی، مجھے لگا شاید آپ گھر آ گئی ہیں، اسی لیے میں گھر آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج جب وہ مجھ سے کھو گیا تو مجھے لگنے لگا تھا کہ اس بچے کے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ایک عجیب سی عادت مجھے اس کی پڑ گئی تھی۔ پورا دن میں اسے خود سے لپٹائے رہی۔ کچھ دن بعد تائی آئیں تو پھر سے ان کے لہجے سے گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ وہ اماں کے لیے پھر کھیر بنا کر لائی تھی۔ اصرار کرنے لگی کہ آپ ابھی کے ابھی یہ کھیر کھائیں، مگر اماں کسی طرح سے بھی ان کی بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی، میرا دل نہیں چاہ رہا، رکھ دو، جب دل چاہے گا میں لے لوں گی۔ مگر تائی کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گی، آخر کو تم میری بہن ہو۔ اور تبھی صفوان وہاں پر گیا، ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے ڈونگا لیا اور دور پھینک دیا۔ تائی کو صفوان کا انداز بہت برا لگا تھا۔ اماں بھی حیران پریشان رہ گئی تھی اور مجھے بھی صفوان سے اتنی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے صفوان؟ میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں اپنی جگہ پر تھم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بہت غصے میں لگ رہا تھا وہ، تائی کو گھورے جا رہا تھا۔ تائی نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو صفوان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک چھوٹے سے بچے میں نہ جانے اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی کہ تائی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صفوان ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، آنکھوں سے بھی گویا جلال ٹپک رہا تھا۔ تائی کا ہاتھ جس جگہ سے صفوان نے پکڑا تھا وہاں سے اس ساری جگہ سرخ ہو گئی تھی۔ تائی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ صفوان، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ان کا ہاتھ۔ صفوان کی گرفت سے میں نے انہیں بہت مشکل سے آزاد کروایا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صفوان کا ہاتھ نہیں بلکہ لوہے کی آہنی گرفت ہو جس نے تائی کو بری طرح سے گھائل کر لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھی اور پھر گھر واپس چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں صفوان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ امی بھی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ صفوان بھی اچانک سے باہر چلا گیا تو امی نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ پوری بات بتاؤ۔ اب جب میں نے پھر سے اماں کو پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، پہلے میں نے اس بات پر زیادہ غور ہی نہیں کیا، تمہاری بات کو سرسری انداز میں لیا تھا۔ مجھے بھی یہی تھا کہ شاید یہ بچہ اپنے گھر والوں سے کھو گیا ہو، لیکن اب مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جیسی یہ باتیں کرتا ہے ویسی تو بچے بالکل بھی نہیں کر سکتے، اتنی سمجھداری والی باتیں۔ بات تو ماں کی بھی ٹھیک تھی، مجھے بھی صفوان کا رویہ کبھی کبھی بہت حیران کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنا عجیب اور انوکھا بچہ کیوں تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول آئی تو میں اسی طرح اپنی سوچوں میں گم تھی، مسلسل صفوان کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ تبھی رابعہ میرے پاس آئی، باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی، تم بہت بدل گئی ہو، پہلے کی طرح ہنسمکھ نہیں رہی۔ پہلے تو تم بات کو گویا چٹکیوں میں اڑا دیا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ مجھے لگتا ہے تم مجھے اپنی دوست سمجھتی نہیں ہو، تبھی اپنی پریشانی مجھے نہیں بتاتی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تو میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ رابعہ میری بہت اچھی دوست تھی، میں اسے ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل میں جو بھی چل رہا تھا میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس کی آنکھوں سے اشتیاق جھلکنے لگا، چہرہ بھی جیسے پرجوش سا ہو گیا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر تم مجھے پہلے بتاتی تو میں پہلے ہی تمہارا مسئلہ حل کر دیتی۔ میرا مسئلہ تم کیسے حل کر سکتی تھی؟ میں نے سوال پوچھا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ ارے تمہیں نہیں پتا کیا؟ میرے چاچو تو عامل ہیں، وہ تو جنات کے مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور جنات کو قید بھی کرتے ہیں، ان کے پاس تو بہت سارے جنات ہیں۔ تم مجھے پہلے بتاتی تو میں ان سے ان ساری باتوں کا ضرور ذکر کرتی۔ میں بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ تم نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی اس موضوع پر ہماری پہلے بات ہوئی ہے۔ اب تم نے جب اپنے مسئلے کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں فوراً سے اپنے چاچو کا خیال آ گیا۔ تم کہو تو آج ہی میں تمہیں اپنے چاچو کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ چھٹی کے بعد ہم سیدھا میرے گھر جائیں گے، پھر وہاں سے میں اپنے چاچو کے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس بچے میں کیا ہے، کون سی اس میں پراسرار طاقتیں ہیں۔ چھٹی کے بعد میں رابعہ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، مگر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔
بار بار کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا رابعہ کے گھر جانا صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے رابعہ کی طرف جانے سے واپس کھینچنے لگی تھی، مگر رابعہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں من کے ہو گئے تھے اور میں اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو گھر والوں نے بہت اچھے سے میرا خیر مقدم کیا تھا۔ رابعہ اکثر میرے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کے گھر والے بھی مجھ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ پھر اس کے چاچو سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح سے مجھے صفوان اس درخت کے پاس سے ملا تھا، اور پھر تائی کے بارے میں انہیں بتایا تو یہ سن کر تو ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ مجھے کہنے لگے، مجھے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ پراسرار ہے، عام بچوں جیسا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یوں وہ دونوں میرے ساتھ آ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر رابعہ کے کہنے پر میں نے جو کیا اس پہ بعد میں مجھے بہت پچھتانا پڑا تھا۔ جب گھر آئی تو میں نے ان لوگوں کو اماں کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ صفوان کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جا کر دیکھو اسے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، صفوان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ میں حواس باختہ سی اماں کے کمرے میں آئی۔ اماں، صفوان تو کہیں بھی نہیں ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ گھر میں ہی تھا، وہ کہیں باہر نہیں گیا؟ اماں کہنے لگیں، تم لوگوں کے آنے کے بعد دروازہ میں نے خود ہی کھولا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسے کمرے میں سلا کر آئی ہوں، وہ باہر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو دروازہ بھی خود سے نہیں کھول سکتا۔ بات ان کی بھی صحیح تھی، مگر وہ پھر تھا کہاں؟ تب رابعہ کے چاچو کہنے لگے، اس کے استعمال کی کوئی چیز میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ میں اس کے استعمال کے پہنے ہوئے کپڑے ان کے پاس لے کر آئی تو وہ انہیں اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے اور پھر آنکھیں کھولیں تو نفی میں سر ہلانے لگے۔ ہمیں دیر ہو گئی ہے، وہ بچہ یہاں سے چلا گیا ہے اپنی دنیا میں، اب شاید وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ ان کی باتوں پر میں حیران پریشان رہ گئی۔ کون سی دنیا میں؟ کہاں چلا گیا؟ تب وہ مجھے کہنے لگے، وہ جنات کا بچہ تھا، یہاں پہ کیوں رہ رہا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس سوال کا جواب تو اس کے پاس ہی ہوگا، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی آپ کو نظر نہ آئے، اسے میرے آنے کا پتہ چل گیا تھا، تبھی وہ اپنی دنیا میں چلا گیا۔ ان کی بات پر میرا خون خشک ہو گیا تھا، میں بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ مجھے تو صفوان کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ صبح جب تک اسے دیکھ نہ لیتی تب تک مجھے چین نہیں آتا تھا، رات کو اپنے پاس ہی سلاتی تھی۔ اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تبھی مجھے اپنی تائی کی طرف خیال گیا تو ان کی باتوں کے بارے میں نے ذکر کیا جو مجھے بہت عجیب لگتی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جس برتن میں وہ کھانا لے کر آتی تھیں وہ برتن لا کر دو۔ پھر میں نے وہ برتن ان کے سامنے لا کر رکھے، وہ پھر سے پڑھنے لگے تھے۔ اب انہوں نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ کسی طرح سے بھی یقین کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری تائی کسی سے تم لوگوں پر عمل کروا رہی تھی، اس کھانے کے ذریعے سے، اور تمہاری اماں سے بات منوانے کے لیے ہی وہ انہیں تعویذ بھی پلا رہی تھی تاکہ وہ تمہارا رشتہ ان کے نکمے بیٹے کو دے دیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر ان کا یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ایک پڑھی لکھی برسر روزگار لڑکی ہو، جبکہ ان کا بیٹا ایک نکما لڑکا ہے۔ اگر اس کی تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی تو ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے، بہو بھی مل جاتی اور کمائی کا بھی ذریعہ بن جاتا۔ اوپر سے ان کی تمہارے اس گھر پر بھی نظر تھی، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے ہاتھ آ جائے۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے حصار بتائے، اماں کو بھی بہت ساری دعائیں اور چیزیں بتائیں۔ کہنے لگے کہ یہ سب اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ آج کے بعد آپ نے ان کے گھر سے آنے والی کوئی چیز بھی کھانے میں استعمال نہیں کرنی۔ وہ بہت ساری ہدایات دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں بالکل بے یقینی کا شکار تھی۔ ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ صفوان ایک جن زادہ تھا۔ تو کیا اتنے ٹائم سے ایک جن ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہا تھا؟ اماں کہنے لگیں، اس نے ہمیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیک جنات کی اولاد تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں رابعہ سے اس بات کا ذکر نہ کرتی تو صفوان کبھی مجھ سے دور نہ ہوتا۔ اب نہ جانے کبھی وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں۔
میں اسے یاد کر کر کے روتی رہتی، دعائیں مانگتی رہتی کہ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، مجھے بتائے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا اور کیوں اسے ہم لوگوں سے خطرہ تھا۔ تائی کے گھر سے آئی ہوئی چیز بھی میں نے اور اماں نے استعمال نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھا کر چھت پر ڈال دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ تائی نے بھی ہمارے گھر میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔ وہ بھی جیسے یہ حقیقت جان گئی تھی کہ کچھ بھی کر لیں، میری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں صفوان کو یاد کر کے روئی نہ ہوں۔ اس دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں دعا مانگ رہی تھی تو میرا ذہن ایک بار پھر سے صفوان کی جانب چلا گیا تھا۔ میں پھر سے یہ دعا مانگنے لگی کہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع مل جائے کہ وہ خیریت سے ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں دعا مانگ کے فارغ ہوئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرے کمرے میں ایک طرف دھواں سا بڑھنے لگا تھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، آنکھیں مسل کر دیکھا کہ یہ کیا تھا۔ تبھی پھر اس دھوئیں نے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک لڑکا تھا، انتہائی نورانی شکل والا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، سفید رنگ کا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کا گورا رنگ خوب دمک رہا تھا۔ اسے یوں اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میرے انداز پر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا تم صفوان کو یاد کر رہی تھی نا، اسی وجہ سے میں یہاں پر آ گیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، صفوان سے تمہارا کیا تعلق؟ اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا، کہنے لگا میں ہی تو ہوں صفوان۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اچانک سے اس کمرے میں کیسے آ گئے؟ ہو کون تم؟ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں ندی کے پاس کھیلتی تھی، وہاں پر ایک چھوٹا بچہ آتا تھا جو تمہارے ساتھ کھیلتا تھا، تمہارا دوست تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مگر یہ بات تم کیسے جانتے ہو؟ یہ بات تو اماں کو معلوم تھی یا پھر میری قریبی سہیلیوں کو، مگر اب تو وہ لوگ بھی یہ بات بھول گئے تھے۔ یہ لڑکا جسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی یہ بات کیسے جانتا تھا؟ وہ لڑکا میں ہی ہوں، میں اسی درخت کے اوپر رہتا تھا، میرا نام صفوان ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، میں بچپن سے ہی تمہارے ساتھ ساتھ رہ رہا ہوں۔ پہلے تو میں تم پر اپنی موجودگی کو ظاہر کرتا تھا، مگر جب تم نے اس بات کا شور مچانا شروع کر دیا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تمہارے آس پاس کوئی ہے، تب میں نے تمہارے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر ہر وقت میں تمہارے ارد گرد رہتا تھا، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چھوڑ رکھا تھا میں نے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ظالم سما جائے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دے۔ اگر تم ان باتوں کا ذکر کسی سے کرتی تو ممکن تھا کہ تمہاری اماں مجھے تم سے دور کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس لے جاتی، جو کہ میں کسی طور پر بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہارے ساتھ بات کروں، اسی لیے میں نے پھر اس بچے کا روپ دھار لیا تھا، کیونکہ ایک یہی راستہ مجھے نظر آ رہا تھا تمہارے آس پاس رہنے کا، تم سے بات کرنے کا۔ میرا ابھی یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو ابھی مزید یہاں پہ وقت گزارنا چاہتا تھا، تمہیں اپنی سچائی بتانا چاہتا تھا، مگر تم نے جلد بازی کی اور ساری باتیں رابعہ کو بتا دیں۔ مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑا۔ میں اپنی جگہ بے یقینی کا شکار تھی، دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے سچ ہے، مگر جو نظر آ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس لڑکے کی باتوں میں سچائی ہے، اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو رابعہ کو بتانے سے تم یہاں سے چلے کیوں گئے؟ تمہارا اس بات سے کیا لینا دینا؟ میں نے وہی سوال کیا جو کب سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ کیونکہ اس کے چاچو ایک عامل ہیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ وہ جنات کا دشمن ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات ہیں جن سے وہ ہر الٹے سیدھے اعمال کرواتا ہے۔ اسے جب میرے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً سے یہاں پر کھنچا ہوا آیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بھی اپنے قابو میں کر لینا چاہتا تھا، مگر مجھے چونکہ اس کے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی اس لیے میں یہاں سے چلا گیا۔ کتنے دن تک تو اس کے موکل یہاں پر پہرا دیتے رہے کہ میں یہاں پر آؤں تو وہ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں، مگر میں اتنا بے خبر نہیں تھا۔ اب جب انہیں یہاں سے گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے تبھی میں یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ وہ اب میری طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ میں اب کبھی یہاں پر نہیں آؤں گا۔ اس کی بات پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، دل میں اطمینان بھی بڑھ گیا تھا کہ وہ میری بے وقوفی کی وجہ سے کسی نقصان سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اس عامل کی قید میں چلا جاتا تو یہ بات میں کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اب میں بالکل ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، صفوان کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہو گئی تھی اور سارے سوالوں کے جواب بھی مل گئے تھے۔
اب میں رابعہ سے محتاط ہو کر ہی بات کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کریدنے والے انداز میں کہتی کہ صفوان دوبارہ تمہارے گھر آیا، تم نے اسے دیکھا؟ تب میں آنکھوں میں آنسو لا کر نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ شاید اب کبھی نہیں آئے گا، وہ اس دنیا سے بہت دور چلا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ میرے آس پاس ہی تھا، مگر اب اس کی موجودگی کے بارے میں کوئی دوسرا باخبر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔